پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ خلا میں روانہ 5 ٹن وزنی پاک سیٹ MM-1 جدید آلات سے لیس ہے۔ چین کے شی چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مدار میں بھیجا گیا۔ سیٹلائٹ لانچ ہوتے ہی اسپارکو ہیڈ کوارٹرز میں تکبیر کے نعرے بلند، قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ سیٹلائٹ کو مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 دن لگیں گے۔ سیٹلائٹ اسپارکو اور چائنیز ایروسپیس انڈسٹری کے اشتراک سے بنایا گیا۔ اس کی بدولت پاکستان کے ہر کونے تک تیز ترین انٹرنیٹ سہولت فراہم کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم کی دوسرے سیٹلائٹ لانچ پر قوم کہا، مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے سائنسدانوں کی شاندار کامیابی پر فخر ہے۔ ایسے اقدامات سے پاکستانی عوام جدت اور ٹیکنالوجی کے ثمرات سے استفادہ کر سکیں گے۔ افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے پروپیگنڈے کا مقصد فوج اور عوام میں خلیج ڈالنا ہے۔ ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو یقینی شکست دی جائے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ کہا گیا، ملک کی مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، ان کے سہولت کاروں اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ شفاف عدالتی کارروائی کے بغیر ملک 9 مئی کے سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ شرکاء کا کہنا تھا، بلوچستان کے نوجوانوں کو ترقی سے دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ فورم نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی کے خاتمے، بجلی چوری سمیت غیر قانونی سرگرمیاں روکنے کی حمایت کی۔ مختلف شعبوں میں حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا بھی عزم۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ، FIA سائبر ونگ کا انکوائری کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں قید، اکاؤنٹ پروپیگنڈا ویڈیو کے لیے استعمال ہوا۔ سائبر ونگ بانی پی ٹی آئی کی ٹیم بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور رؤف حسن سے پوچھ گچھ کرے گی۔ ٹیم تعین کرے گی ویڈیو بانی پی ٹی آئی نے خود ٹویٹ کی یا ان کی اجازت سے اپلوڈ ہوئی۔ یہ بھی دیکھا جائے گا پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا۔ اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو ٹویٹ نہیں کی تو غیر قانونی استعمال پر اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری درخواست دینا پڑے گی۔ نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو مقدمے کا تمام ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم۔ خواجہ حارث کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ حکم نامے میں کہا گیا، بانی پی ٹی آئی سے خواجہ حارث جب ملنا چاہیں مل سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، 50 لوگ ساتھ لے کر نہ جائیں، 1-2 وکیل جب چاہیں مل سکتے ہیں۔ حکومتی وکیل مختوم علی خان کے دلائل مکمل، خواجہ حارث نے دلائل کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مانگ لیا۔ سماعت کے آخر میں بانی پی ٹی آئی اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے، آئندہ سماعت کے لیے تاریخ کا اعلان شیڈول دیکھ کر کریں گے۔ نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں کی سماعت براہ راست نہیں دکھائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست پر فیصلہ 4-1 کے تناسب سے کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، یہ عوامی مفاد یا دلچسپی کا نہیں، تکنیکی کیس ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، کیس پہلے بھی ویڈیو لنک پر لائیو چلتا تھا، اب بھی چلنا چاہیے تاکہ منفی تاثر نہ جائے۔ وزیر اعظم کو بتا دیں، عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں تو ریفرنس فائل کر دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا، میں سوشل میڈیا دیکھتا اور اخبارات پڑھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کالی بھیڑیں کہا تھا۔ اٹارنی جنرل نے وضاحت دی، یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے کہا، پارلیمنٹ کے اختیارات میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کو تھانہ شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کیا۔
بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات اور بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اڈیالہ جیل حکام نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ خاور مانیکا پر احاطہ عدالت میں تشدد کا مقدمہ پی ٹی آئی وکلا کے خلاف درج۔ سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں دہشت گردی سمیت 9 دفعات شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جھوٹ من گھڑت حقائق پر مبنی مقدمے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ دستیاب شواہد، عدالتی کارروائی دیکھنے والے موقع پر موجود درجنوں صحافی گواہ ہیں۔ ہماری قانونی ٹیم کے کسی رکن کا واقعے سے دور دور تک تعلق نہیں۔ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق نئی کابینہ کمیٹی بنا دی۔ سربراہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ وزیر داخلہ، وزیر برائے اسٹیبلشمنٹ، اٹارنی جنرل اور سیکرٹری قانون کمیٹی ممبران میں شامل۔ کمیٹی 2 ہفتے میں نیا کمیشن بنانے سے متعلق سفارشات دے گی۔ کابینہ ڈویژن کے نوٹس کے مطابق کمیٹی نیا کمیشن بنانے کی سفارش کرتی ہے تو ٹی او آرز کا تعین بھی کرے گی۔ کچرا اور ملبہ گھر کے باہر پھینکنے والے کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان سٹیل نہ بند کریں گے نہ نجکاری کی جائے گی، وفاق کے ساتھ مل کر اسے چلائیں گے۔ اس کی زمین پر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائیں گے۔ سندھ میں 48 میں سے 16 محکموں کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے 100 سوسائٹیز بنا رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں سندھ میں 1 اسٹاپ شاپ، اسپیشل بچوں کے انسٹیٹیوٹ کے لیے 100 ایکڑ زمین اور کراچی میں ای وی بسوں کے نئے روٹ کی منظوری دے دی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی غضب کی گرمی۔ لاڑکانہ میں پارہ سب سے زیادہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سکھر، دادو، کمبر شہداد کوٹ اور تربت میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ رحیم یار خان، نواب شاہ اور سڈنی میں پارہ 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی کا درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ لیکن شدت 44 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جون تا اگست ملک کے بیشتر مقامات پر معمول سے زائد بارشوں کی پیشگوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات کی۔ الیکٹرک سے متعلق مسائل پر بات چیت۔ ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی، حیدرآباد میں ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل اور نئے منصوبوں کے آغاز پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم وفد میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق، جاوید حنیف اور حفیظ الدین شامل ہیں۔ Pakistan has taken the lead in fighting terrorism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. All relevant state institutions in Pakistan have played a commendable role in eradicating the scourge of extremism. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گردی میں سرحد پار سے عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ دہشت گرد عناصر اور ان کے مراکز کا خاتمہ ضروری ہے۔ دشمن سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر سخت تحفظات کا اظہار۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانی سلوک پر تشویش۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت۔ رفح آپریشن اور دیگر آپریشنز روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت۔ غیر قانونی طور پر لوگوں کو مسقط لے جانے والی اسپیڈ بوٹ سمندر میں خراب ہو گئی۔ کئی روز تک سمندر میں کھڑی بوٹ کے 14 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لانچ عملے کے مطابق بوٹ میں 21 لوگ سوار تھے، 7 بھوک پیاس سے دم توڑ گئے۔ زندہ بچ جانے والے 14 افراد کو ایران کے ساحلی شہر پسا بندن پہنچایا گیا۔
کراچی کے علاقے گرو مندر کے قریب گاڑی پر 6 موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق 2 زخمی، 1 بھائی محفوظ رہا۔ مقتولین کی شناخت ساجد اور عمیر کے نام سے ہوئی۔ 5 بھائیوں پر تھانہ سولجر بازار میں قتل کا مقدمہ درج تھا۔ مقتولین اور زخمیوں نے آج تک ضمانت لے رکھی تھی۔ اے ایس پی جمشید ٹاؤن علینا راجپر کہتی ہیں مقتولین لسبیلا کے رہائشی تھے اور عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔ گورنر سندھ کا نوٹس، ایڈیشنل آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ کراچی گلستان جوہر میں فوڈ ڈیلیوری رائڈر سے لوٹ مار، 2 مسلح ملزمان فوڈ ڈیلیوری رائڈر سے نقدی اور کھانا چھین کر فرار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کالجز میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ میدانی علاقوں میں 15 جون سے 31 اگست تک اور بالائی علاقوں میں 1 سے 31 جولائی تک چھٹیاں ہوں گی۔ اسرائیلی فوج رفح کے گنجان آباد علاقوں میں داخل ہو گئی۔ فلسطینیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ گھروں میں گولہ باری میں 37 افراد شہید۔ حماس سے جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ اسرائیل کے ایمبولینس پر بمباری میں 2 امدادی کارکن جان سے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 53 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ اور مصر کی سرحد پر 14 کلومیٹر طویل فیلاڈیلفی کوریڈور پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا ہے غزہ جنگ پورے سال جاری رہے گی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اونروا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تجویز منظور۔ چینی صدر نے خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کا 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ عرب رہنماؤں کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں شی جن پنگ کا غزہ صورتحال پر بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ اونروا کو $30 لاکھ دینے کا وعدہ۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کا غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کے صدر الشیخ محمد بن زید نے کہا غزہ پر اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے خطے کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ اجلاس میں مصر، UAE، بحرین اور تیونس کے سربراہان اور وزرائے خارجہ کی شرکت۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ میکسیکو سٹی میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ شکاگو میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی ریلی۔ مظاہرین اسرائیل کو امداد کی فراہمی بند اور غزہ میں فوری نسل کشی رکوانے کے پلے کارڈز اٹھائے سڑکوں پر نکلے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں کسی تخریب کاری کا ثبوت نہیں ملا۔ ایرانی فوج نے حادثے سے متعلق دوسری رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہیلی کاپٹر کی مینٹیننس رپورٹ میں کوئی تکنیکی خرابی ظاہر نہیں ہوئی۔ زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہیلی کاپٹر میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پائلٹس کے درمیان آخری رابطہ حادثے سے 69 سیکنڈ پہلے ہوا تھا۔ حادثے سے پہلے پائلٹ نے کسی خطرے کا اظہار نہیں کیا۔ صدر رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر حکام 19 مئی کو ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ AIY اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے درمیان ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر میچوں کی کوریج کا معاہدہ طے پا گیا۔ شائقین فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر کی بہترین HD کوریج پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔ اگلا میچ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 6 جون کو جناح فٹ بال اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 1 مہینہ جو ہے نا ٹیم کو چھوڑ دیں۔ ایک چیز دماغ میں آ گئی نا کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، وہ جیت جائے گی۔ پاکستان ہاؤس برطانیہ میں قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب۔ مہمان خصوصی چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا قومی کرکٹ ٹیم کو اس وقت قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔